صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتاب الفضائل و شمائل، آپ علیہ السلام کی فضیلت اور آپ علیہ السلام کی شمائل، یعنی آپ علیہ السلام کے اوصاف اور سیرت۔ باب فضائل سید المرسلین، مرسلین یعنی رسولوں کے سردار کے فضائل، صلاۃ اللہ وسلام علیہ، اللہ تعالیٰ کا آپ علیہ السلام پر درود و سلام ہو۔ الفصل الاول، پہلی فصل ہے۔ آواز کلیئر آ رہی ہے بالکل آپ کو؟ جی اچھا، کلیئر۔ ٹھیک ہے، صحیح حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا، بعثت یعنی میں مبعوث کیا گیا ہوں بنی آدم کے بہترین طبقات میں سے، جو بھی طبقات آتے رہے کرنن فکرنن، ان میں بہترین طبقات یعنی میرے دادا پردادا، اس طرح سارے جتنے بھی میرے نسب میں ہیں، میں ان میں یعنی بہترین۔ حتیٰ کنت من القرن الذی کنت فیہ، یہاں تک کہ اس طبقے میں جس میں میں ہوں، تو اس میں بہترین طبقے میں ہوں، یعنی بنی ہاشم کا طبقہ بہترین طبقہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ واصلہ بن اسکر کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل، اللہ نے کنانہ کو چنا بنی اسماعیل میں سے، یعنی یہ قبیلہ۔ واصطفیٰ قریش من کنانہ، اور اللہ تعالیٰ نے قریش میں سے کنانہ کو منتخب فرمایا۔ واصطفیٰ من قریش بنی ہادم، بنی ہاشم، بنی ہاشم میں سے قریش کو جو ہے وہ منتخب فرمایا، چنا۔ واصطفانی، اور مجھے چنا، مصطفیٰ بنا چنا ہوا، من بنی ہاشم، بنی ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چنا۔ تو آپ ہر قرن میں سے بہترین طبقوں میں سے ہوتے آئے۔ اور فی روایت ترمذی میں روایت ہے ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم، اللہ نے چنا ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل کو۔ واصطفانی من ولد اسماعیل، اور چنا اللہ نے اسماعیل کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک قبیلہ بنی کنانہ جو آپ علیہ السلام کی۔ تو آپ علیہ السلام کی جو آگے آتی ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، اس طرح کوئی بخاری میں کوئی میرے خیال میں 22 کتنے ہیں جی؟ عدنان تک بیان کیا جاتا ہے بخاری میں، عدنان تک بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کنفرم جو ہے وہ عدنان تک ہے، اوپر جو ہے اس میں جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے، اس لیے علماء کرام عدنان تک آپ علیہ السلام کا نسب بیان کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام تک بھی ہے نسب، لیکن عدنان تک بخاری میں ہے، اور یہ جو ہے وہ کنفرم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا سید ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وَأَوَّلُ مَنْ يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، میں ہوں گا پہلے جس کے لیے شک ہوگی قبر۔ وَأَوَّلُ شَافٍ، میں سب سے پہلے شافی ہوں گا۔ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور سب سے پہلے میری یعنی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ آپ علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، نبیوں میں سے زیادہ میری اتباع ہوگی قیامت کے دن، یعنی میری جو امت ہوگی قیامت کے دن میرے متبعین زیادہ ہوں گے، نبیوں میں سے سب سے زیادہ، یعنی نبیوں کی جو امتیں ہوں گی ان میں سے میری امت سب سے زیادہ ہوگی۔ اور اول، اور میں ہوں گا سب سے پہلا، من جو یقرأ باب الجنہ، جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، یعنی جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ انہی سے روایت ہے ابو ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتی باب الجنت یوم القیامہ، قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر آؤں گا۔ فاستفتحوا، تو میں کھولوں گا، ٹھیک ہے، یا کھولنے کا کہوں گا، دروازہ کھولے جنت کا۔ فتح من کھولنا، اور فاستفتحوا، استفتحوا یعنی کھولنے کا کہنا۔ فیقول خازن، تو خازن کہے گا من انت، کون ہے جی آپ؟ فاقول محمد، میں کہوں گا محمد۔ فیقول، تو خازن کہے گا جنت کے خازن کا نام کیا ہے، کوئی بھائی بتائے گا؟ رضوان۔ رضوان، رضوان۔
फयकूल, तो वो कहेगा बी का उमिर, तो आपकी वजह से हमें हुक्म मिला है कि अल्लाह अफ्ता लिअहदिन कबला का, कि हमें हुक्म हुआ है कि आपके अलावा किसी को हम जन्नत में आने न दें, इब्तिदा आपसे हो। ये है, यानी सबसे पहले आप जन्नत में दाखिल होंगे और अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा कि मेरा महबूब सबसे पहले जन्नत में आए, तो मैं सबसे पहले जन्नत में जाऊंगा। वह अव्वल शफीन फिल जन्नह, सबसे पहले मैं शफी हूँगा, शफात करूंगा जन्नत में। लम युसद्दक़ बिनबिय्यिन मिनल अंबिया, ठीक है, तो नबियों की तस्दीक नहीं की जाएगी, माँ सुद्दीक, तो जो मेरी तस्दीक होगी, यानी सबसे ज्यादा मेरी तस्दीक की जाएगी, मेरे मुत्तबीन, मेरे मानने वाले ज्यादा होंगे, मेरी उम्मती। व इन्न मिनल अंबिया नबियन, और अंबिया में से ऐसे भी नबी होंगे, माँ सद्दक़हु मिन उम्मत ही, कि उसकी तस्दीक नहीं की होगी उसकी उम्मत ने, इल्ला रजुल वाहिद, सिर्फ एक बंदा होगा। नबियों में से ऐसे भी होंगे जिनका उम्मत ही सिर्फ एक होगा, ठीक है जी। तो अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को ये उम्मत अता फरमाई जो आपकी इत्तबा करती है और आपको मानती है। आप अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। आपने सुना ना कि क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह, कि ये उलमा कराम क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह कहने वाले हैं, वो ये है क़ाल, ये ना, ये आप देखें, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अक्सर आपने सुना होगा कि काल काल रसूलुल्लाह कहने वाले हैं, यानी इस तरह काल काल, अन अबी हुरैरा तो काल, अबू हुरैरा ने कहा, ठीक है, क्या कहा कि काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है जी। तो इसको अक्सर आपने सुना होगा कि उलमा कराम ही वो हैं जो चटाइयों पर बैठ के काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं। तो आपने सुना मासली, मेरी मिसाल मासल अंबियाई, और अंबिया अलैहिस्सलाम की मिसाल का मसल कसरिन, एक महल की तरह है, ओहसिना बुनियानो, उसकी बड़ी बेहतरीन उनकी बुनियादें हैं और उसकी यानी कि दीवारें हैं। तोरी का मिन हो मौदे लबनत, एक उस जो दीवार है ना बेहतरीन महल में दीवारें, उनमें से एक जगह एक एक ईंट की जगह छोड़ गई है, ठीक है, मौदे लाबनातिन, एक ईंट की जगह छोड़ी गई है। फताफन नजारो, तो नजार यानी देखने वाले फिरते रहते हैं, ठीक है। ये ताज्जुबून मिन हुस्न बुनियादी, उसकी जो है वो हुस्न की वो उस पर ताज्जुब करते हैं और उसको हुस्न को बयान करते हैं। इल्ला मौदी तिलकल लबिना, सिवाय उस एक ईंट की जगह, कि यार इधर अगर ये ईंट अगर वो होती इसमें तो ये महल बहुत अच्छा होता, ठीक है। फकुन तो अना सद तो मोदिन, मैं हूँ जो उस ईंट की जगह उसको मैंने उसको मुकम्मल कर दिया, यानी उस जो है महल को मैंने मुकम्मल कर दिया। खोतिम बियन बुनियानो, तो ये जो बुनियान है, ये महल है, ये मेरे साथ मुकम्मल हो गया। वह खोतिम बियन रसूल, और इसी तरह रसूलों की जो है इख्तिताम मेरे साथ हुआ, मैं आखिरी नबी हूँ। फ़ाना लाबिना, तो मैं कौन हूँ, वो ईंट हूँ। वाना खातमुन नबीन, और मैं नबियों में से सबसे आखिर में हूँ। ये आप अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत से मुतालिक जो रिवायत है, ये आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। मा मिनल अंबिया मिन नबीन इल्ला क़द उती मिन आयात, नबियों को निशानियां मिली, लेकिन जो मुझे निशानी मिली वो क्या है, और तो बहुत सारी आप अलैहिस्सलाम को मिली, पर वो वही है, कुरान है अल्लाह का, ठीक है जी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे मुत्तबीन सबसे क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और ये रिवायत आपने अक्सर सुनी होगी, पढ़ भी लें। वान जाबिर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाबिर से रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ओती तो खमसन लम युतहुन्न अहदुन क़ब्ली, मुझे 5 चीजें ऐसी दी गई हैं जो मेरे से पहले किसी को नहीं दी गई। नसीरतु बिरुब मसीरत शहरिन, मेरे रोब को 1 महीने की मुसाफत तक रखा गया है, लोग डरते हैं, रोब है मेरा, दबदबा है, अल्लाह ने दिया। वजुअलत लिल अर्दु मस्जिदन व तहूरन, और मेरे लिए जमीन को सजदागाह बना गया है, पाक जमीन कर दी गई है। फ़अय्युमा रजुलन मिन उम्मती, मेरा उम्मती जहां भी नमाज का वक्त पाले, अदरक तो सलात, नमाज का टाइम हो जाए मेरे उम्मती के लिए, फल युसल्ली, वो चाहे नमाज पढ़े।
بہت بڑی یہ ہمارے لیے آسانی ہے آپ علیہ السلام کے وسیلے سے کہ جہاں بھی ہم چاہیں، جس جگہ بھی چاہیں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ فرمایا حضور نے کہ یہ مجھے عطا کیا گیا، ان پہلوں کو عطا نہیں تھا، یہ پہلوں کے لیے کہ جو نماز کی جگہ مختص ہے وہاں آ کے نماز پڑھنی ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے، جہاں بھی چاہیں، گھر میں، بیٹھک میں، اسکول میں، کالج میں، اپنی دکان میں، کہیں بھی۔ وحلت الغنائم، اور دوسرا کہ غنیمتیں میرے لیے حلال کی گئی ہیں۔ ولم تحل لأحد قبلی، میرے سے پہلے کسی ایک کے لیے غنیمت جو حلال نہیں تھی۔ وعطیت الشفاعت، اور مجھے شفاعت دی گئی ہے۔ وقال النبی یبعث الی قومہ، اور انبیاء علیہ السلام جو ہے اس میں اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے خاص۔ وبعثت الی الناس عامہ، اور میں تمام لوگوں کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ یہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے شفاعت۔ آگے یہ ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال فضلت الانبیاء بست، 5 چیزوں پر مجھے انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی گئی۔ پچھلے حدیث میں یہ 5 کا ذکر ہے اور یہاں 6 کا ذکر ہے۔ 6 چیزوں پر مجھے فضیلت دی گئی ہے۔ اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، بات تھوڑی اس کی وضاحت بہت زیادہ۔ جیسے وہ حدیث ہم نے شروع سے پڑھی ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ندر اللہ عبدا سمع مقالتی، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جیسے میری بات کو سنا، حافظہ اس کو یاد رکھا، وعدہ اور آگے پہنچایا۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی دعا شامل ہے جوامع الکلم میں سے، کہ آپ نے فرمایا کہ اس کو اللہ تر و تازہ رکھے۔ اب تر و تازہ اس کا چہرہ تر و تازہ ہے، اس کے دنیا کے حالات، آخرت کے حالات، اس کے بیوی بچے گھر بار، اس کو وہ تر و تازہ رہے، خوش رہے، جس نے میرے بات کو سنا، یاد رکھا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم یہ آپ علیہ السلام کے فرامین سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ دعا انشاءاللہ ہمیں ملے گی کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ندر اللہ عبدن، وہ بندہ تر و تازہ رہے جس نے میری بات کو سنا۔ پہلی بات جوامع الکلم۔ ونصرت بالرعب، اور دوسرا رعب سے میری مدد کی گئی ہے۔ وحلت الغنائم، اور جو ہے وہ غنیمتیں حلال کی ہیں۔ وجعلت الارض، زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے، اور تمام لوگوں پر مجھے بھیجا۔ وختم بالنبیون، اور مجھ پر نبیوں کا اختتام ہوا۔ یہ آپ علیہ السلام کی جو ہے وہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو اس میں ایک یہ فضیلت بڑھ گئی، اور ایک جوامع الکلم کی فضیلت بڑھ گئی۔ ٹھیک ہو گیا، 5 پچھلے تھی، 6 7 ہو گئی۔ 2 حدیثوں کو ملائیں گے تو ہم کتنی ہو جائیں گی؟ یہ 7 فضیلتیں جو یہاں تک آ گئی ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام کے علاوہ۔ بعث تو آگے جوامع الکلم، ٹھیک ہے، یہ بھی ہے۔ اور کہ بعث تو مجھے مبعوث کیا گیا ہے جوامع الکلم کے ساتھ، ونصرت بالرعب، اور میری مدد کی گئی ہے دبدبے کے ساتھ، رعب کے ساتھ۔ وبین انا نائم رأیتنی، اور میں سویا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ اوتیت بمفاتح خزائن الارض، کہ مجھے زمین کے خزانے دیے گئے ہیں۔ وودیت فی یدی، اور میرے ہاتھ میں رکھے گئے ہیں خزانے، زمین کے خزانے میرے ہاتھ میں رکھے گئے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیسے؟ صوبان فرماتے ہیں راوی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوال الارض، اللہ نے میرے لیے زمین کو بچھا دیا سامنے۔ فرائیت مشارق و مغاربہا، تو میں نے اس کی مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا۔ سیبلغ ملکہا کما زویل الارض منہا، تو میری بادشاہت یعنی میرے امتی وہاں تک پہنچے گی جو مجھے دکھائے گی، پھیلائی گئی۔ وہ ہوتی تو کنزین، اور مجھے 2 خزانہ دیے گئے، ایک احمر سرخ اور ابید۔ ٹھیک ہے، پھر آگے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری امت کو جو ہے وہ قحط سالی کے ساتھ ہلاک نہ کرے، اور ان پر کوئی دشمن مسلط نہ کرے سوائے خود اپنی لڑائی کے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میری بات قبول فرما لی۔ آگے بھی اسی طرح کہ باہر کا دشمن ان پر نہیں آئے گا، لیکن یہ کہ آپس میں ان کی لڑائی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضائل اور کمالات سے نوازا۔ ٹھیک ہے جی، اور بہت سارے فضائل ہیں، جتنے ہم بیان کریں گے کم ہیں۔ اگلا ہمارا باب ہے آپ علیہ السلام کی اسماء، نام، آپ علیہ السلام اسماء اور صفات ہی۔
जुबैर बिन मुतइम कहते हैं काल समिअतु नबी यकूल, मैंने आप अलैहिस्सलाम से सुना, फरमा रहे थे इन्न ली अस्मान, मेरे लिए कुछ नाम है, अना मुहम्मद, मैं मुहम्मद हूँ, व अना अहमद, मैं अहमद हूँ, व अना माही, मैं माही मिटाने वाला हूँ, अल्लज़ी यमहुल्लाहु बिहिल कुफ्र, वो जिससे अल्लाह मेरे सब कुफ्र को मिटा देगा, व अना हाशिर, मैं हाशिर हूँ, हाशिर कहते हैं जमा करने वाला, मैं हाशिर अल्लज़ी युहशरुन नासु अला कदमैया, मैं हाशिर हूँ जिसके कदमों के नीचे लोगों को जमा किया जाएगा, अल्लज़ी व अना अल हाशिर, मैं हाशिर हूँ, अल्लज़ी वो युहशरुन नास, लोगों को जमा किया जाएगा, अला कदमैया, मेरे कदमों के नीचे। अब यहाँ उन लोगों को जवाब है जो कहते हैं कि पीरान पीर ने ये जो कहा कि मेरा कदम जो है तमाम औलिया के गर्दनों पर है, कंधों पर है, तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत गुरूर तकब्बुर वाली बात है, कि वो कह रहे हैं कि मेरा कदम जो है वो दूसरों के कंधों पर है, ये तो बड़ा गुरूर है, बड़ा तकब्बुर है। अल्लाह के वली गुरूर तकब्बुर नहीं करते। तो भाई अल्लाह की फजीलत है, अल्लाह ने उनको फजीलत दी। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम, अब देखें आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं हाशिर हूँ और लोगों को जमा किया जाएगा मेरे कदमों के नीचे, मतलब मेरी सरपरस्ती होगी। अब ये देखा जाए तो फिर आप क्या कहेंगे, नबी अलैहिस्सलाम ने गुरूर तकब्बुर किया है, अल्लाह ने फजीलत दी है कदमों के नीचे। अब अंबिया अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम सारे होंगे, तो आपने यह लफ्ज कदमों की कदम का इरशाद फरमाया है। तो ये इनाम होते हैं जो आप इजहार करना होता है, ठीक है। गौसे पाक जो नबी अलैहिस्सलाम की नस्ल में से है, हसन हुसैन सैयद है, वो भी कह रहे हैं कि मेरा कदम जो है, गर्दनों से मुराद ये कि मैं सरपरस्त हूँ, अल्लाह ने मुझे ये, मेरे बाद में आने वाले जो औलिया कराम होंगे उनका मैं सरपरस्त हूँ, अल्लाह ने मुझे शान अता फरमाई, इसका मतलब ये होता है। जाहिरी कदम मुराद लेके लोग कहते हैं इतना तकब्बुर, ये तकब्बुर कर गए, तो यहाँ भी जाहिरी लफ्ज आप देख लें, अगर जाहिर लफ्ज वहां निकाल लें तो यहाँ भी जाहिर लफ्ज निकालें, फिर हो जाए गुस्ताख। तो ये गुस्ताखों का तरीका होता है। तो इल्मी तौर पर आप उनको ये बता सकते हैं, बताओ यहाँ भी लफ्ज वही है, तो अब क्या कहेंगे आप? तो आपको अल्फाज के साथ उसमें मानी पर गौर करना पड़ेगा, ठीक है। ये बेहतरीन आपके पास एक जवाब भी है और आप अलैहिस्सलाम की फजीलत भी है। तो बाकी आप अलैहिस्सलाम, जी एक मिनट, वो हदीस पीछे करें, स्क्रीनशॉट ले लो एक मिनट। जी जी, वो जो आपने ये अभी हदीस बताई है, ये हदीस हाँ 5786, और इसका मैं आपको 5786, ये 5000, कितने वाली स्क्रीनशॉट? हाँ जी 76, सॉरी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 5776 है, 776। ठीक है। और बुखारी में इसका नंबर है 3532, 3532, ठीक है, याद रखिएगा ये, ठीक है। बाकी आप अलैहिस्सलाम के बहुत सारे नाम, फिर आप अलैहिस्सलाम के आगे सिफात, आप अलैहिस्सलाम सर मुबारक आप अलैहिस्सलाम का थोड़ा मोटा था, आपकी दाढ़ी जो है वो आपके सीने को छुपा लेती थी, ठीक है। आपके थोड़े से बाल सफेद थे, तकरीबन इब्न हज़रत अनस की रिवायत में कोई 20 के करीब, ठीक है। तो आप अलैहिस्सलाम का चेहरा जो है वो बेहतरीन, यानी कि चमकदार था, चांद की तरह, सूरज की तरह, ठीक है। और रावी जाबिर बिन समरा कहते हैं कि वराइतुल खातम, मैंने आप अलैहिस्सलाम की मोहर देखी, इंद कतफही, ठीक है, आप अलैहिस्सलाम के दोनों कांधों के दरमियान में, मिसल बैतुल हमामती, कबूतरी की अंडे की तरह, ठीक है, वो जो वहाँ थोड़ी सी उभरी हुई थी, तो ये मोहर नबूवत इसको बोलते हैं। आप अलैहिस्सलाम के दोनों कांधों के दरमियान मोहर नबूवत थी। ये कमाल की आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या दी, फजीला दी, ठीक है। अब्दुल्ला बिन सरजस कहते हैं कि मैंने आप अलैहिस्सलाम को देखा और मैं आप साथ खुबजन खा रहा था, रोटी और गोश्त खा रहा था, यहाँ सुरी, तो मैं आप अलैहिस्सलाम के पीछे गया और मैंने देखा आप अलैहिस्सलाम की मोहर नबूवत को, दो जो है वो आप अलैहिस्सलाम के कांधों के दरमियान थी, ठीक है जी। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ के अनस के थे, आप लंबे कद के भी मालिक नहीं थे और ना छोटे कद के मालिक थे, दरमियाने थे, ठीक है। चलते थे तो ऐसे लगता था सबसे आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ठीक है जी। और फिर आगे आप अलैहिस्सलाम ने जो मक्के में रहे वो अरसा, जो मदीने में रहे वो अरसा, दो कांधों के दरमियान आप अलैहिस्सलाम के बाल थे, तो बेहतरीन आप अलैहिस्सलाम का उन्होंने यहाँ
نقشہ کھینچا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ علیہ السلام کی اخلاق سے متعلق باب فی اخلاق و شمال. آپ علیہ السلام کی پہلی فضیلت انس کہتے ہیں میں نے آپ علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی اور مجھے کبھی آپ علیہ السلام نے اف نہیں کہا اور یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے. انس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کان رسول وسلم من احسن الناس خلقا. بہترین اخلاق کے آپ علیہ السلام مالک تھے. مجھے کسی کام کے لیے ایک دن کہا تو میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا. دل میں تھا کہ میں جاؤں گا, بچے تھے نا. تو پھر آپ علیہ السلام نے مجھے, پھر میں نکلا باہر, بچے کھیل رہے تھے تو میں بھی وہاں کھڑا ہو گیا. تو آپ علیہ السلام تشریف لائے تو میرے کاندھوں کو پکڑ کے فرمایا. میں نے پیچھے دیکھا تو آپ علیہ السلام تھے. تو آپ علیہ السلام مسکرائے تو فرما گیا تو نہیں. میں نے کہا جی ہاں میں ابھی جاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ علیہ السلام کی اخلاق, اور یہ بہت ایک آپ علیہ السلام کی اخلاق سے متعلق جو روایت ہے یہ بڑی اہم ہے. اور انس کہتے ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے بازار میں. ایک آپ نے نجرانی چادر آپ نے حاشے اس کے موٹے تھے, کنارے اس کے موٹے تھے, وہ آپ علیہ السلام نے پہن کے رکھی تھی. تو ایک اعرابی آیا, اس نے کھینچا اس چادر کو شدید طریقے سے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ علیہ السلام کی گلے جو کونا تھا وہ آپ کے گلے کو ایسے لگا, اور جو ہے وہ آپ علیہ السلام کا جو گردن شریف ہے وہ لال ہو گئی اس کے کھینچنے کی وجہ سے نا. اور بازار میں کھینچا اور کہا کہ یا محمد مرلی من مال اللہ الذی عندک. اے محمد میرے لیے حکم دے اس مال کا جو آپ کے پاس ہے, یعنی جو آپ کے پاس پیسہ ہے نا یا جانور ہے وہ مجھے دیں. کہیں اپنے صحابہ کو. ہوتا یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے پاس صدقہ اور خیرات کے اونٹ آتے تھے, وہ آپ گاہے بگاہے پھر غریبوں کو تقسیم کرتے تھے. تو وہ لینے آیا اور اس انداز سے اس نے سوال کیا. فالتفت الی رسول اللہ, آپ علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا, حالانکہ اس نے بہت سخت انداز اپنایا, آپ کی چادر کو کھینچا اور بازار میں کھینچا. تو آپ علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھے, ثم ضحک, مسکرائے, ثم امر له بعطاء, پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو دے دو. اب بازار میں کوئی اس طرح ہم سے بدتمیزی کرے, اس انداز میں کھینچے اور اس انداز میں بات کرے تو ہمارا پارا ہائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہم تو اور دو اگر لگا بھی دیں اس پہ, ہاں جی ہم تو دو لگا بھی دیں اس کو. ہم لگا بھی دیں, بلکہ اگر ہمارے ارد گرد 2-4 بندے ہو نا, پہلے اس کو وہ لٹا دیں گے کہ تو بھی ہمارے سارے کے ساتھ ایسا کر رہا ہے. تو آپ علیہ السلام کے صحابہ ہیں تو کوئی بھی ان کو وہ نہیں کر رہا. یہ آپ علیہ السلام کا اخلاق ہے. ٹھیک ہے جی. اور آپ علیہ السلام نے, اچھا دوسرا یہاں یہ پتہ چلا, یہ ماہر نفسیات ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام نے کو پتا کہ اس کو نہیں پتا کہ آداب نبوت کیا ہے یا مانگنے کا طریقہ کیا ہے. تو آپ علیہ السلام جان گے, پھر مسکرایا. تو اس سے پتہ چلا کہ جب آپ کو پتا ہے کہ اگلے والے بندے نے جو سوال کیا ہے, بعض اوقات وہ کڑوا سوال کرتا ہے, سخت سوال کرتا ہے, آپ جانتے ہیں کہ اس کو نہیں پتا, آپ جانتے ہیں, تو پھر آپ اس نرمی کا مظاہرہ کریں گے. ہاں یار اس کو پتا نہیں اس لیے وہ سختی کر رہا ہے. اگر پتا ہوتا تو یہ سختی نہ کرتا. تو یہ آپ علیہ السلام کو پتا ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ یہ انداز کیسا ہونا چاہیے. تو گھر میں ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, دوستوں کے درمیان بہت سے معاملات ہوتے ہیں کہ جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس بھائی کو نہیں پتا, اس وجہ سے میرے سے الجھ رہا ہے, تو آپ نہ الجھے اس سے, کیونکہ اس کو تو نہیں پتا نا. یعنی وہ تو جاہل ہے نا, اس لحاظ سے کہ اس کو یہ معاملہ نہیں پتا. تو اب آپ کو الجھنا نہیں ہے. جب مثلا آپ نے بہت ساری روایات پڑھ لی ہیں, مسائل پڑھ لی ہیں, ایک آدمی آپ سے الجھے گا جس کو نہیں پتا, آپ کو پتا کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے, تو آپ نے الجھنے کے بجائے آپ نے اس کو پیار سے سمجھانا ہے. مثلا ایک میں مثال دیتا ہوں کہ ایک مسئلہ ہے ہمارے نزدیک, اکثر آپ سے شاید کسی نے پوچھا ہو کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہمارے نزدیک مسئلہ ہے, خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اہل حدیث حضرات یا دیگر حضرات کہتے ہیں کہ خون بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. وہ ایک روایت پیش کرتے, یار تمہیں تو پتہ نہیں ہے. ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ صحابی جو ہے نا وہ سفر میں تھے اور ان کو تیر لگا اور نماز پڑھتے رہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ اس ظاہر تیر لگا ہے, خون بہ رہا ہے, اور نماز پڑھتے رہے, تو پتہ چلا کہ یہ کیا ہے, خون بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا.
وہ سختی سے اور بڑے انداز سے آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہے، اور آپ کو پتا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ دوسری طرف صحیح روایتیں اس میں ابو داؤد میں ہی ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی کی ہوا خارج ہو جائے تو ناک پہ ہاتھ رکھ کے چلا جائے، یہ لوگوں کو یہ دکھائے کہ میری نکسیر پھوٹی ہے، ٹھیک ہے، تو باہر چلا جائے اگرچہ ہوا خارج ہوئی ہے۔ تو یہ کنفرم ہے کہ نکسیر پھوٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ظاہر خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ تو حضور بھی فرما رہے ہیں اور صحابہ کا عمل بھی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیگر کئی ایسی روایات ہیں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے جب ان کو خون آیا، ان کے کہ آئی یا نکسیر آئی، تو انہوں نے جا کے دوبارہ وضو کیا۔ تو اب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو بات بیان کر رہا ہے اس کو اتنا علم نہیں ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، نرم انداز آپ نے اپنانا، پھر اس کو سمجھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر ہماری کافی ساری ویڈیوز ہیں، خون بہنے سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ، ٹھیک ہے، ساری دلائل ہم نے اس میں کافی ساری چیزوں کے دیے ہوئے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال، جس کو نہیں پتا تھا آپ نے اسے نرمی کا برتاؤ آپ نے رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی روایت میں بھی اسی طرح آپ علیہ السلام بہت زیادہ، نصر کہتے ہیں احسن الناس، آپ بہت زیادہ حسین تھے، بہت زیادہ جو ہے وہ آپ جواد تھے یعنی سخی تھے، اور بہت زیادہ آپ علیہ السلام بہادر تھے۔ ایک رات مدینے میں ایک اونچی آواز آئی، لوگ پریشان ہوئے ہیں، تو آپ علیہ السلام بھی نکلے، ٹھیک ہے، اور واپس آئے، ایک حضرت ابو طلحہ کے جو ہے وہ گھوڑے پر سوار تھے، فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں، اتنی بہادری کے پہلے آپ اس آواز کے پیچھے گئے، آپ نکلے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کے فضائل۔ اور جابر کہتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیئن، جو آپ علیہ السلام سے سوال کیا جاتا قطو فقا لا، کبھی آپ نے لا نہیں کہا، آپ علیہ السلام نے کبھی لا نہیں کہا، کبھی نہیں دوں گا آپ کو، یا یہ نہیں۔ اچھا، کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس صحابہ آئے اور عرض کی یا رسول اللہ ہمیں اونٹ چاہیے، ہم بھی جنگ میں شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ علیہ السلام فرمایا میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں محدثین نے کہا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میرے پاس نہیں، اور یہ نہیں کہ میں نہیں دوں گا تمہیں، یہ ہے لا، میں نہیں تمہیں دینا، نہیں، آپ نے فرمایا کہ ابھی فی الحال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا جو بھی ہوتا تھا آپ علیہ السلام وہ عطا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے بکریاں مانگی، ٹھیک ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں آپ نے دے دی ہیں، 2 پہاڑ اس کے درمیان جتنی بکریاں چر سکتی ہیں، ٹھہر سکتی ہیں، اتنی بکریاں آپ علیہ السلام نے اس کو دی، اتنے آپ علیہ السلام کیا تھے، سخی تھے۔ وہ اپنی قوم کے پاس آیا، فاتا قوم، کہا اے میری قوم اس مسلمان ہو جاؤ۔ جب محمد دیتے ہیں نا تو اس کے بعد بندے کو غریبی کا خوف ہی نہیں رہتا، تو آپ علیہ السلام جو دیتے ہیں نا تو اس کے ساتھ غریبی کا خوف ہی نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ تو جو ہم دین سیکھ رہے ہیں وہ کون سا ہے، دین محمدی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے۔ جب ہم اس سے جڑ جائیں گے تو ہمیں بھی انشاءاللہ فقر کا خوف نہیں رہے گا۔ میں آپ کو اپنی جو بات بتاتا ہوں، تو میں نے الحمدللہ تعلیم حاصل کی، اس مدارس میں پڑھا، حفظ کیا، قرات کی، یعنی جتنے بھی مراحل ہوتے ہیں نا اسلامی جو ہوتے ہیں ہمارے، حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، مفتی ہے، یہ 4 زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ میں نے حفظ کیا، قاری بھی، قرات کا کورس بھی کیا، قاری بھی، عالم کا کورس کیا، مفتی کا کورس کیا، اور اس کے ساتھ پھر میں نے ایم اے کیا ریگولر، بی ایڈ کیا، ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کیا الحمدللہ۔ تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ نے سرکاری نوکری کیوں نہیں کی، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے انہیں ایک عرض کرتا ہوں، میں نے کہا دیکھیں جی، جو سرکاری نوکری ہے نا، اچھی بات ہے، کر لیتے لوگ، اس میں کوئی عرض نہیں، لیکن میں اپنے ایک دل کی بات کروں آپ سے نا، میں نے کہا جب سرکاری نوکری جو کرتا ہے نا کو سرکار پاکستان پیسے دیتی ہے، سرکار پاکستان اس کو مطلب وہی سیلری دیتی ہے، نہیں، حکومت پاکستان، سرکار پاکستان اس کی سیلری دیتی ہے، اس سے اس کا گزر سفر چل رہا ہوتا ہے، پینشن ملتی ہے بعد میں، اس کو سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو جب سرکار پاکستان کا کوئی کام کرے تو سرکار پاکستان اس کو پے کرے، اس کو پیسے دے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو سرکار مدینہ کی نوکری کرے کیا ان کے یہاں کمی آئے گی؟ نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ تو ہم کر رہے ہیں سرکار مدینہ کی نوکری، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہمارا یہ کام ہے سرکار مدینہ کی نوکری ہے، دین محمدی کی وہ پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ کوئی کمی نہیں آئے گی، جس کا جتنا اخلاص ہوگا اتنی ہی برکت آئے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے جی۔ تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے
ठीक है जी, बेहतरीन मामला चल रहे हैं, अल्लाह के और अता फरमाएगा और करम होगा। तो इसलिए मैं शुरू से सरकारी नौकरी का मैंने नहीं सोचा, मेरा अपना एक जहन था। बताने का मकसद ये, जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम भी अपना सरकारी वजीरा की नौकरी को निभा रहे हैं, तो इंशाल्लाह दिन ब दिन बेहतरी आएगी। तो बताने का मकसद ये देखें, आप अलैहिस्सलाम ने उसको इतना दिया कि 2 पहाड़ों के दरमियान भर गया, ठीक है ना। तो जब आप अलैहिस्सलाम देते हैं तो फिर फकर का खौफ ही नहीं रहता। जिसको हम जो पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, तो जितना हो सके नबी अलैहिस्सलाम के दीन को टाइम दें, सीखे, आगे सिखाएं, ठीक है जी। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वहां भी आपकी कुलीग होंगे, कहीं कॉलेज में है, कहीं यूनिवर्सिटी में है, कहीं कहीं भी किसी भी जगह है, जो आप सीखते आगे सिखाते जाए, तो ये दीन मोहम्मदी है, ठीक है, आपके लिए सदका जारी है। तो इंशाल्लाह बरकत ही बरकत होगी। कल बल्कि आज ही मैं सुन रहा था मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का बयान, तो कहते हैं ये इतनी मेरी उम्र हो गई, अब 70 प्लस हो गए हैं, कहते हैं ये आपको मैं बताऊं कि दीन के साथ जो जुड़ जाता है ना, दीन उसको ऊपर ले जाता है, दीन उसको अकेला नहीं छोड़ता। जो दीन के साथ मुखलिस होकर चलता है ना, दीनी काम करता है, दीन के साथ मुखलिस है, पढ़ता है, पढ़ाता है, सीखता है, सिखाता है, टाइम देता है, दीन उसको अकेला नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, जैसा मौका मिले, जहां मौका मिले, आपने सीखना है, आगे पहुंचाना है। तो ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हम बातें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए खुशनसीबी है। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बि खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, जिसे अल्लाह भलाई का इरादा फरमाता है, उसे दीन की समझ अता फरमाता है, उसे दीन की समझ अता फरमाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दीन पढ़ रहे हैं। तो हजरत अनस कहते हैं, हजरत अनस ये रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम फाहिश नहीं थे, यानी बुरी गुफ्तगू नहीं करने वाले थे। लम यकुन रसूल सल्लम फाहिशन वला लानन, लानत करने वाली भी आप अलैहिस्सलाम नहीं थे, बुरा भला कहने वाले भी नहीं थे। ये आप अलैहिस्सलाम की तरबियत में शामिल नहीं था। जो आप अलैहिस्सलाम को मानने वाले वो इस तरह नहीं होंगे, ठीक है। हज़रत कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम से कहा गया कि मुशरिकों को आप बदुआ दे, फरमाया इन्नी लम उबस लानन, मैं लानत के लिए नहीं भेजा गया, इन्नमा बुइस्तु रहमतन, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा गया हूँ, ठीक है। तो आपने जब आपको तंग किया गया, जो आपको नमाज पढ़ रहे थे आप अलैहिस्सलाम, उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐसा तंग किया गया, तो उस वक्त आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक अल्लाह कुरैश को पकड़ ले, आगे रिवायत आ रही है, कुरैश को पकड़ ले, अमर बिन हिशाम को पकड़ ले, उतबा शैबा को पकड़ ले। तो उस वक्त आप अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में ये बयान फरमाया। लेकिन आपको जाती जो कोई तकलीफ भी पहुंचाता, तो आप अलैहिस्सलाम उसे बददुआ नहीं देते थे, ठीक है जी। ये आप अलैहिस्सलाम का अखलाक है। तो लानत का लफ्ज बोलना नहीं चाहिए ना, क्योंकि अगर आप किसी पर लानत भेजते, लानत का मतलब है रहमत से दूर होना, अल्लाह की रहमत से दूर होना, ठीक है। और लानत के ऊपर आसमानों की तरफ जाती है, आसमान के दरवाजे बंद होते हैं, लौटती है, फिर जमीन की तरफ जाती है, जमीन भी बंद, दाएं बाएं, फिर उधर आती है जिसकी तरफ उसने लानत भेजी है। अगर वो मुस्तहिक है लानत का तो ठीक है, नहीं तो फिर लानत जिसने की उस पर लौट आती है। तो बाज़ औक़ात मुस्तहिक नहीं होता, गुस्से में हम करते हैं, तो फिर वो उसी पर लौट आती है, ठीक है। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं आप अलैहिस्सलाम कुंवारी लड़की से भी ज्यादा हया वाले थे। आप अलैहिस्सलाम किसी चीज को देखते ना, ठीक है, नापसंद किसी चीज को करते, तो हमें मालूम हो जाता कि आप अलैहिस्सलाम की चीज नापसंद है। अरफना फी वजी, आप अलैहिस्सलाम के चेहरे से मालूम कर लेते हैं कि ये चीज आप अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं है। जबान से नहीं बोलते थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम के चेहरे से भी मालूम हो जाता था कि आप अलैहिस्सलाम को ये चीज पसंद नहीं है। खिल खिला के भी आप अलैहिस्सलाम नहीं हंसते थे कि आपका अंदर कौवा नजर आए, इस तरह मुंह जैसे हम खोलते हैं बाजू का हाथ, तो आप अलैहिस्सलाम मुस्कुराते बहुत ज्यादा थे। कान यतबस्समु, लेकिन खिल खिला के कह के लगाना ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मामूलात में नहीं था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती कि आप अलैहिस्सलाम को 2 कामों का जब इख्तियार दिया जाता है ना, जो आसान काम होता है उसको आप इख्तियार करते हैं अपने लिए, अपनी उम्मत के लिए। तो आसानी को आप अलैहिस्सलाम ने अपनी इख्तियार किया है, जब तक गुनाह ना हो, ठीक है जी। इसी तरह बहुत सारे आप अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व कमालात, इस पूरे बाब को आप देखिएगा, पढ़िएगा, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मालूमात आपके सीने में आएगी। आप अलैहिस्सलाम बाबुल मबअस व बदिल वही,
वही की इब्तिदा कैसे हुई, आप अलैहिस्सलाम कैसे मबूस हुए, इसके बारे में इब्न अब्बास कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम 40 साल जब मक्के में रहे, ठीक है ना, तो उस वक्त आप अलैहिस्सलाम 40 साल आप ऐलान किया नबूवत का। उसके बाद 13 साल आपने मजीद गुजारे मक्के में, ठीक है। फिर आप अलैहिस्सलाम को हिजरत का हुक्म हुआ, तो 10 साल आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मदीने में गुजारे। इस तरह आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक हो गई 63 साल, ठीक है जी। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम 63 साल, अबू बकर भी 63 साल, उमर भी 63 साल, ये कमाल की बात है, ठीक है। तो इनकी उम्र क्या थी, 63 साल थी। अच्छा, तो अब वही कैसे शुरू हुई आप अलैहिस्सलाम पर, इसके बारे में हजरत आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि आप अलैहिस्सलाम सबसे पहले आपको ख्वाब आते थे, जो आप रात को ख्वाब देखते थे, सुबह उसी तरह होता था, जो ख्वाब देखा उसी तरह हो गया, ठीक है। फिर अल्लाह ने आपके दिल में खलवत डाल दी कि आप अकेले रहें। फिर आप गारे हीरा में चले गए, अकेले रहते थे, वहां इबादत करना, गौर करना, सोचना, ठीक है जी। तो कई रातें रहना, फिर वापस आ जाना, फिर चले जाना, फिर वापस आना, फिर चले जाना। तकरीबन सीरत की किताबों में मिलता है 33 साल की उम्र से आप सलाम के दिल में ये खलवत आ गई, 33 से लेकर 40 साल तक। तो आप गार हिरा में थे, तो फिर जिब्रील आ गए और उन्होंने कहा पढ़िए, इकरा पढ़िए। वकाल माना बेकार, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है। फिर उसने आप सलाम को गले लगाया, फरमाया पढ़िए, फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप सलाम को अल्लाह ने आप कोई उस्ताद नहीं दिया, ताकि काफिर ये एतराज न करें कि फला ने आपको सिखाया है, ठीक है। आप उम्मी है इस लिहाज से कि आपको एक उस्ताद नहीं है, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम की शान में उम्मी होना ये आपकी शान है, और आम लोग उम्मी बना अनपढ़, ठीक है। तो हम आम लोगों को उम्मी अनपढ़ कह सकते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के बारे में जो बात करेंगे फरमाएंगे आपका कोई उस्ताद नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, तो फिर तीसरी मरतबा उसने अच्छी तरह से आपको यानी भींचा, गले लगाया और ज्यादा जोर दिया, तो उसने कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़िए अपने रब के नाम जिसने पैदा किया है। खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये उसने जिब्राइल ने पढ़ा। तो मुहद्दिसीन कहते हैं कि पहले आपने सलाम 3 मरतबा फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, तो इसके बाद आपने पढ़ा। उसकी वजह ये कि जब उसने जिब्राइल ने, क्यों पहली मरतबा जिब्राइल आया ना, तो जिब्राइल ने कहा रब के नाम से पढ़ी है, तो आप सलाम की तवज्जो भी गई कि अच्छा जिसकी बात मैं कर रहा हूँ उस रब की बात ये कर रहा है। फिर आप सलाम ने ये पढ़ा। फिर आप सलाम घर वापस आए और थोड़ी सी दहशत महसूस की, और घर वालों को कहा जम्मिलूनी जम्मिलूनी, चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। हाँ, लक़द खशीतु अला नफ्सी, मैं अपने ऊपर खौफ तारी होना महसूस करता हूँ। तो हजरत खदीजा ने जवाब दिया बहुत प्यारा, और आप परेशान न हो, ला युख्ज़िक अल्लाह अबद, आपका रब आपको जो है वो अकेला नहीं छोड़ेगा, ठीक है। आप सिला रहमी करते हैं, और आप सच्ची बात करते हैं, आप जो है गरीबों के काम आते हैं, जिनके पास नहीं उनको अता फरमाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, हाजतमंदों की आप जो है वो मदद करते हैं। आपका रब आपको रुस्वा नहीं करेगा, ला युख्ज़िक अल्लाह, यानी आपका रब आपको रुस्वा नहीं करेगा, आपको इज्जत अता फरमाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बीवी आपके अखलाक की गवाही दे ना, तो समझे कि आप कमाल उरूज पर हैं, क्योंकि वो सारा दिन आपके कामों से वाकिफ होती है ना, चालाकियों से अच्छाइयों से, बुराइयों से सबसे ज्यादा वाकिफ कौन है, बीवी है। जब बीवी अच्छाई अच्छाई की और नेक कामों की गवाही दे, तो माशाल्लाह फिर आपका रुतबा बड़ा है। तो आप सलाम की जोजा जो है ना वो गवाही दे रहे हैं कि आप सच्चे हैं, सिला रहमी करते हैं, आप जो है वो जिनके पास नहीं होता उनको आप देते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, गरीबों के काम आते हैं। तो ये जो है वो हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप अलैहिस्सलाम को दिलासा दिया और आपको हिम्मत बंधाई। फिर वर्का बिन नौफल के पास ले गई, जो आपके कजन थे, और उनसे कहा कि ये आपके देखें भतीजे क्या कह रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने सारी बात उनको बताई, वर्का बिन नौफल को। उसने कहा ये तो वो है, यानी फरिश्ता है, नामूस वो फरिश्ता जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया। काश मैं उस वक्त जिंदा होता जब आपकी कौम आपको निकालेगी मक्के से। आपने फरमाया किया मुझे मक्के से निकालेंगे ये लोग,
ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں جس نے یہ بات کی نا کہ اللہ ایک ہے، یہ دعوت لے کے آئے تو اس کی قوم اس کی مخالف ہو گئی ہے. تو یہ میں نے مختصر آپ کو پہلی وحی کے بارے میں یہ بات آپ کو عرض کی. جی جواد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ اچھا، یہاں اب دو موقف ہیں. پہلا موقف یہ ہے کہ کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ میں نبی ہونے والا ہوں، میں نبی ہوں؟ ٹھیک ہے جی. ہمارا موقف یہ کہ آپ علیہ السلام کو پتا تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. اس پر بہت ساری روایات ہیں، آگے بھی روایت آئے گی کہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ہم مکے کی پہاڑوں سے گزرتے تھے تو پتھر کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، یعنی آپ کے اعلان نبوت سے پہلے السلام علیکم یا رسول اللہ. جب کوئی آپ کو کہے کہ بھائی وہ پاکستانی کیسے ہو، تو آپ کو تو پتا ہوگا نا کہ میں پاکستانی ہوں. تو اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول سلام ہو، تو یہ تو. دوسرا یہ کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی پانی کے درمیان تھے. اب اس طرح کی روایات ہیں کہ آپ علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں اللہ کے نبی ہوں، تو پھر ڈرے کیوں؟ ان کا اعتراض کہ ڈرے کیوں. یہ ایک فطری عمل ہوتا ہے. جب آپ چاہے کتنے بہادر ہو نا، اچانک دھماکہ ہو جائے نا تو آپ ڈر جاتے ہیں. انسان کے اندر ایک خوف ہے، ٹھیک ہے نا. یہ فطری عمل ہے. آپ کو جیسے ایک مثال ہے، آپ کے والد صاحب بوڑھے ہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے کہا جی آپ جتنا چاہے اس کی خدمت کر لیں. آپ خوشی خوشی ان کی خدمت کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے تھے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ 2-4 کے مہمان ہیں، لیکن جب وہ فوت ہوتے ہیں تو پھر آپ رو پڑتے ہیں، آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں. کیونکہ اب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ والد صاحب چلے گئے، سارا جو بھی ذمہ داری میرے سر پہ آ گئی ہے. ایک تو جانے کا جو ہے وہ دکھ، اور دوسرا ذمہ داری کا دکھ. یہ آپ علیہ السلام پر جب ذمہ داری آئی اور اچانک یہ ہوا تو پھر ڈر ایک فطری عمل ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے یہ نکالنا کہ آپ علیہ السلام کو علم نہیں تھا. بھائی واضح مسلم میں حدیث ہے کہ پتھر کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، یعنی پتھروں کو پتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور نبی علیہ السلام کو نہیں پتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ اہل سنت کا موقف یہ کہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا تھا اشارات و کنایات سے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، آپ علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کے کئی طریقے کار ہوتے تھے. ایک گھنٹی کی طرح آواز آتی تھی، اور پھر آپ علیہ السلام انسانی شکل میں بھی. یہ حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ علیہ السلام پر وحی کیسے آتی تھی. جب ان سے پوچھا گیا فقال رسول اللہ احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی گھنٹی کی آواز آتی تھی اور یہ بہت سخت ہوتی تھی. کتنی بھی سردی ہونا تو آپ علیہ السلام پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے. کبھی فرشتہ جو آتا تھا کسی آدمی کے شکل میں آتا تھا، وہ آپ علیہ السلام سے بات کرتا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں ہوئی، ٹھیک ہے. اور اگلی پھر 3 سال تک آپ علیہ السلام نے گھر میں یعنی کہ اندر کھاتے آپ نے دعوت دی. 3 سال کے بعد اللہ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیں اور ان کو جو ہے وہ دعوت دیں. جب آپ نے دعوت دی، صفا پہاڑی پہ بلایا، آپ نے قبیلوں والوں کو، سارے لوگ جمع ہوئے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ ان خیل تخرج من صف هذا الجبل، اس پہاڑ کی طرف اس طرح ایک لشکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تمہیں روندنے کے لیے، تو تم میری تصدیق کرو گے. کنتم مصدقی؟ قالوا نعم، جی ہاں، ہمارا تجربہ ہے کہ آپ سچی بولتے ہیں. فإني نذير لكم بين يدي عذاب شدید، میں تمہیں عذاب شدید سے ڈراتا ہوں، یعنی اللہ کو مانو. تو قال ابو لہب کا تبا لک، آپ برباد ہو، نعوذ باللہ. آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا ہے. اللہ نے پھر جواب دیا، آپ علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، اللہ جواب دیا تبت یدا ابی لہب، ہوتا برباد ہو ابو لہب، برباد ہو گیا، ٹھیک ہے. برباد ہو اس کے 2 ہاتھ، 2 ہاتھ صورت برباد ہو ابو لہب. ابو لہب کیا ہو گیا؟ برباد ہو گیا، ٹھیک ہے جی. پھر وقت گزر گیا تو پھر آپ نے پھر نمازیں پڑھنی شروع کر دی. تو آپ علیہ السلام خانہ کعبہ کے یعنی کہ مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے، خانہ کعبہ کے سامنے ہی، ٹھیک ہے. آپ علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. قبلہ تو نہیں تھا خانہ کعبہ، لیکن اس طرف منہ کر کے سامنے پھر اس طرف جو ہے وہ
بیت المقدس ہوتا تھا، اس انداز سے نماز پڑھتے کہ ادھر بھی منہ ہو جائے اس خانہ کعبہ کو بھی اور بیت المقدس کو بھی. تو آپ علیہ السلام کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، وہاں قریش بیٹھے ہوئے تھے. ایک نے کہا تم میں سے کون ہے جو فلاں اوجڑی وغیرہ گندگی پڑی ہوئی ہے فلاں جگہ، ٹھیک ہے، وہ اٹھا کے اس محمد کے اوپر ڈال دیں جب یہ سجدہ کرے. تو ان میں سے ایک بدبخت اٹھا اور اس نے ایسا کیا. جب آپ علیہ السلام سجدے میں چلے گئے تو اس نے وہ اوجڑی اور گندگی سارے نزور کے اوپر ڈال دی. فضحکوا، اور ہنسنے لگے. حتی مال بعض علی بعض من الضحک، ایک دوسرے پر لوٹ پوٹ ہونے لگے. جب ہنسی مذاق کرتے ہو نا، تو عبداللہ بن مسعود کے راوی کہتے کوئی گیا فاطمہ کے پاس، تو وہ آئی اور انہوں نے پھر وہ اوجڑی ہٹائی. ٹھیک ہے، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اٹھے تو حضرت فاطمہ نے کچھ ان کو سلواتیں سنائی. تو سبہم، تھوڑی مت ماری گئی ہے، چھوٹی تھی. بہرحال ان کو حضرت فاطمہ نے، تو جب آپ علیہ السلام نماز مکمل کر چکے، آپ علیہ السلام اللہم علیک بقریش، اللہ قریش کو پکڑ لے. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. جب آپ دعا کرتے تھے تو 3 مرتبہ دعا کرتے تھے، یہ حدیث میں ہے. ٹھیک ہے جی. تو جب آپ اللہ سے سوال کرتے 3 مرتبہ سوال کرتے تھے. اس پر عمل سندھیوں نے کیا، پنجاب میں عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، سندھ میں جو ہے جب دعا کرتے ہیں نا 3 مرتبہ دعا کرتے ہیں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، لا الہ الا محمد رسول اللہ. پھر دعا کریں گے، پھر لا الہ الا محمد رسول اللہ، پھر تیسری مرتبہ دعا کریں گے نماز کے بعد. ٹھیک ہے جی. تو پنجاب میں یہ کام آپ کو نظر نہیں آئے گا. ہے کوئی بھائی سندھ سے کوئی ہے؟ سندھ کا کوئی ہمارے پاس ہے طالب علم؟ ہینڈ ریز کرے جی. مخدوم بھائی کہاں سے ہیں آپ؟ مائک میوٹ ہے آپ کا. سندھ کے کس علاقے سے ہیں؟ نشور و فیروز سے ہوں. نوشور فیروز. تو جی وہاں ایسی دعا کرتے 3 مرتبہ دعا کرتے ہیں؟ جی 3 مرتبہ، ایک ریپیٹ کرتے ہیں 3 مرتبہ. ہاں، یہ حدیث ہے. اس دلیل پر آپ اس کو لکھ لینا. ٹھیک ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے. جی ٹھیک ہے، تو یہ بھی سنت ہے، کبھی کر لیا کرے. اچھا، آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ دعا کی. فرما اللہم اللہ علیک بعمر بن حشام، عمر بن حشام کو پکڑ لے. یہ کون تھا عمر بن حشام؟ کوئی بتائے گا عمر بن حشام کون تھا؟ یہ ابو جہل. ابو جہل کا نام تھا عمر بن حشام. عمر بن حشام کو پکڑ لے، شیبہ بن ربیہ کو پکڑ لے، ولید بن عتبہ کو پکڑ لے، امیہ بن خلف کو پکڑ لے. امیہ بن خلف کون تھا؟ یہ وہی تھا حضرت بلال کا جو ہے مالک. عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے، عمارہ بن ولید، یہ تھے. اللہ ان کو پکڑ لے. تو اللہ کے نبی نے پھر دعا کی اللہ ان کو پکڑ لے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ بدر کے دن یہ نا گڑھے میں پڑے ہوئے تھے، مارے گئے تھے سارے یہ گڑھے میں. کیونکہ آپ علیہ السلام نے جو پڑھا نا، فرمایا کہ ان پر پکڑ لے ان کو، تو ان کو ایسی پکڑ ہوئی پہلی ہی جنگ میں مارے گئے سارے. ٹھیک ہے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میرا قبیلہ اتنا نہیں تھا کہ میں خود جا کے آپ علیہ السلام کے اوپر یہ ہٹاتا، کیونکہ سامنے قریش بیٹھے ہوئے تھے بدمعاش. تو پھر کسی نے جا کے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا. یہاں لفظ تصبہم، اس کا لفظی معنی ہے گالیاں دینا. حضرت فاطمہ نے ان کو گالیاں دی. ٹھیک ہے جی، یہ لفظ ہے. تو گالیاں دی مطلب کہا دفع ہو جاؤ کمینوں، اس طرح کچھ. ٹھیک ہے جی، کہا ہوگا غصے میں بندہ کہہ بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لفظ تصبہم کا بھی ہے. ٹھیک ہے جی. برا بھلا کہنا بھی مانا اس کا آ جاتا ہے. لفظی مانا تو گالی دینا ہی ہے. گالی غصے میں صحابہ دیتے تھے گالیاں، یہ میں آپ کو بتا دوں. غصہ انسان کو آتا ہے، صحابہ دیتے تھے کتی کے بچے. حضرت عمر کہتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو غصے میں انسان کہہ جاتا ہے، تو اتنا بھی نہیں. گالی نہیں دینی چاہیے لیکن غصے میں نکل آتی ہے، اور صحابہ نے نکالی ہیں. حضرت فاطمہ نے بھی کہا، میرے پاس لسٹ پڑی ہوئی ہے، حضرت ابوبکر نے بھی دی. ٹھیک ہے نا. وہ جب حدیبیہ میں، ٹھیک ہے نا، تو وہ ایک جو کافر تھا نا، بعد میں تو مسلمان ہو گیا، سہیل بن عمر.
بات کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑ لے ایسے. تو ایک صحابی نے کہا ہاتھ پیچھے کر. اچھا پھر اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ یہ جی ابو بکر ہیں. باتیں کرنے لگا. تو اس نے کہا نبی علیہ السلام کو کہ آپ نا اپنا خیال کیا کریں، یہ جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے نا یہ سارے آپ کے صحابہ، جب جنگ ہوئی سارے بھاگ جائیں گے. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ جا کے نا تو فلاں بت کی شرمگاہ کو چوس لے، بے شرم، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں. یعنی اس کی چنگی سنائی. ٹھیک ہے نا. تو وہاں بھی لفظ آتا ہے تصبہم، انہوں نے ان کو سلواتیں سنائی. ظاہر ہے حضرت ابو بکر پھر رحیم بھی تھے، کریم تھے، نرم گفتگو کرتے تھے، لیکن یہ کہنا کہ یہ سارے آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، تو حضرت ابو بکر نے پھر اس کو یہ سلواتے ہیں وہاں پہ گالیاں دی. پھر آپ گالیاں یہی دی نا کہ جا، اور بڑے سخت الفاظ کہے ابو بکر نے. عشق رسول میں سخت الفاظ نکل جاتے ہیں. تو یہ سمجھو کہ اس بندے کو معذور، عادتاً گالیاں نہ دے، لعنتیں نہ بھیجے، لیکن حضور کے نام پر بعض اوقات بندہ یہ نا وہ ہو جاتا ہے. تو اس میں سے جی گیلانی صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. مانا بھاگ جائیں گے، شیعہ بڑا اس کو اچھالتے ہیں، کہتے ہیں جی غالباً غزوہ احد میں سب صحابہ بھاگے تھے، معاذ اللہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑ گیا تھا. قرآن پاک کی آیت بھی کوٹ کرتے ہیں وہ تارکو کا قائمن و سورہ جمعہ ہے. تو اس کا تھوڑی وضاحت فرما دیں. کہتے ہیں ہاں آپ کو نہیں سب نہیں بھاگے تھے، اچانک بھگدڑ مچی تھی. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، ٹھیک ہے نا، کثیر تعداد میں صحابہ حضور کے ساتھ تھے. سب سے پہلے جو آپ علیہ السلام کی طرف آئے ہیں تو وہ کون آئے ہیں؟ حضرت ابو بکر آئے ہیں. ٹھیک ہے. پھر حضرت عمر آئے ہیں، پھر بعد میں حضرت علی آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو حضرت عثمان اور دیگر صحابہ بھگدڑ میں پیچھے چلے گئے تھے. ٹھیک ہے. لیکن جو آپ علیہ السلام کے ساتھی تھے وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے. ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، طلحہ تھے، ساتھ میں نبی وقاص تھے. آپ پڑھ لیں جنگ احد کو، دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی. جن پہ اعتراض کرتے ہیں ابو بکر عمر پر، وہ تو ساتھ تھے آپ علیہ السلام کے. ابو سفیان نے جب کہا تھا کہ پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کہا کہ اب تو محمد ختم ہو گئے، پھر کہا جی جواب، حضور نے فرمایا جواب نہیں دینا. پھر اس نے کہا ابو بکر بھی گئے. یہ بخاری میں ہے، آپ جنگ احد پڑھ لیں. ہم نے پچھلے دنوں سیرت پڑھائی، اس میں ساری باتیں بتائی ہیں، سیرت رسول. پھر اس نے کہا عمر بھی چلے گئے. تو حضرت عمر سے پھر رہا نہیں گیا، انہوں نے کہا سارے سن رہے ہیں تجھے. ٹھیک ہے نا. سخت الفاظ میں جواب دیا حضرت عمر نے. تو موجود تھے سارے یہ. ٹھیک ہے. صرف حضرت عثمان پیچھے چلے گئے تھے، وہ بھی اللہ نے معاف کر دی. باقی جتنے صحابہ ہیں، یعنی کہ اتنے چوٹی کے صحابہ حضور کے ساتھ تھے. اور ابو موسیٰ اشعری غالباً انہوں نے حضور کی کڑی جو تھی نا دانتوں سے نکالی تھی، تو ان کے 2 دانت نکل گئے تھے، اور وہ کڑی حضرت ابو بکر نکالنا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا جی نہیں میں نکالتا ہوں. ان کے دانت نکل گئے تھے. سعد بن ابی وقاص وہ صحابی جن کو حضور فرما رہے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ آپ علیہ السلام نے سعد بن ابی وقاص کے لیے بولے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ لیں بہت سارے صحابہ حضور کے ساتھ تھے. اچانک جب بھگدڑ مچی نا، پھر کوئی ادھر ہو گئے، کوئی ادھر ہو گئے، اور کچھ ایک گروہ پیچھے چلا بھی گیا. ٹھیک ہے نا. تو ان کے لیے یہ نہیں کہنا کہ صحابہ سارے بھاگ گئے تھے، بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے جی. کیسے دانت کیسے نکلے تھے ان کے دانت؟ آپ نے دانت کیسے کیا تھا؟ غالباً حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں. وہ آج بھی میں نے حدیث پڑھی ہے، کل بھی پڑھی تھی. ٹھیک ہے نا. انہوں نے پھر آپ علیہ السلام کو جو کڑی تھی نا، وہ جو آپ علیہ السلام کو ایک مشرک نے جب پتھر مارا نا، تو آپ نے وہ جو ہیلمٹ پہنا ہوا تھا نا، جنگوں والا ہیلمٹ، خود اس کو بولتے ہیں، اس کی کڑی آپ علیہ السلام کو چبھ گئی. دانت کا کھول نکل گیا، جس سے آپ علیہ السلام کا خون آیا. دانت نہیں آپ علیہ السلام کے شہید ہوئے، کھول ٹوٹا تھا. ٹھیک ہے جی. تو اس سے خون آیا. تو وہ کڑی جو نکالی تھی ابو موسیٰ اشعری نے نکالی تھی. ٹھیک ہے جی. اور اتنی دیر میں پیچھے زمانہ ساتھ ہی بتاتے ہیں، اکثر یہ کہتے ہیں ویس کری رحمۃ اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دانت میں توڑ لیے تھے سن کے. یہ واقعہ درست ہے کہ وید کے کمزور ہے؟ نہیں، یہ واقعہ درست نہیں ہے. یہ ویسے مشہور ہو گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کے دانت ٹوٹے تھے، تو پھر حضرت ویسے کرنی نے بھی سارے دانت توڑے، کہ پتہ نہیں ادھر والا ہے کہ ادھر والا ہے کہ ادھر والا ہے کہ ادھر والا ہے، سارے توڑ دیے. نہیں، یہ واقعہ ٹھیک نہیں ہے. مولا علی قاری نے اس پر کلام کیا، فرمائی واقعہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں، مولا علی رحمۃ اللہ نے کہا ہے. تو یہ چیزیں ٹھیک ہے جی. آگے ہم مزید چلتے ہیں آگے.
بہت سارے آج ہم پڑھے تو بہت کچھ ہے آج. ٹھیک ہے جی. تو ٹھیک ہو گیا. یہ کافی ساری چیزیں احد کے بارے میں بھی آگے ادھر روایات آ رہی ہیں. تو آپ علیہ السلام کے دانت کے ٹوٹنے کا ذکر یہاں بھی ہے, اس حدیث میں بھی ہے. ٹھیک ہے نا. چلے جی, اگلا باب ہم دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ہے علامات نبوت. آپ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف, آپ کی نبوت کی علامات کیا تھی. ٹھیک ہے نا. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. جی گیلانی صاحب. اب کتنے دانت مبارک شہید ہوئے تھے, ٹوٹے تھے آپ کے دانت مبارک؟ جی جی. کتنے دانت آپ کے دانت شہید ہوئے تھے آپ کے؟ اب میں نے عرض کی نا, ایک دانت کا کھول ٹوٹا تھا. ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ. ٹھیک. اس پر ہماری پچھلے دنوں کافی ساری ویڈیوز آئی ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, رباعیہ کہتے ہیں 4 دانتوں کو, نیچے والے 4 دانتوں کو رباعیہ کہتے ہیں. ان میں سے ایک کو کھول نکلا تھا. ابن حجر اسقلانی نے یہ لکھا ہے. پورا دانت نہیں ٹوٹا, کھول کے اترنے کے ساتھ پھر وہ خون بہنے لگا, اس لیے ہم کہتے ہیں ایک دانت ٹوٹا, کھول اتر گیا تھا. ٹھیک ہے جی. آپ علیہ السلام کی نبوت پر جو علامات ہیں, وہ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب چھوٹے تھے, بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, تو 2 فرشتے آئے اور آپ علیہ السلام کو لٹا دیا اور سینے سے آپ کا جو دل نکال لیا. ٹھیک ہے. اور اس کو دھویا اور کہا کہ یہ شیطان کے حصوں میں سے ہے. اور ٹھیک ہے, اور اس کو ایک تشت تھا سونے کا. ٹھیک ہے. تو اس میں پانی لائے زمزم کا. ٹھیک ہے. تو اس کو پھر دھویا آپ علیہ السلام کے سینوں. اس کو کہتے ہیں شک صدر. بچے ساتھ کھیل رہے تھے, وہ فوراً حضرت گئی مائی حلیمہ کے پاس گئے کہ ہمارے دیکھیں کیا ہو گیا محمد کو. وہ دوڑتی ہوئی آئیں ہیں, تو انہوں نے کہا جی محمد تو قتل ہو گئے ہیں. قد قتل, کیونکہ انہوں نے لٹا دیا تھا فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو. ہاں, وہ آئے تو آپ علیہ السلام کا رنگ جو ہے نا بدلا ہوا تھا. تو اس کے بعد مائی حلیمہ نے کہا کہ میں نے واپس کرنا ہے. انس کہتے کن تو ارا اثر المخیط فی صدری, میں نے دیکھا آپ علیہ السلام کے سینے کو جو دھاگے لگے تھے نا, جس طرح ملاتے ہیں نا کسی چیز کو سیتے ہیں, وہ سینے کے اثرات میں نے آپ کے سینے میں دیکھے. اور اسے کہتے ہیں شک صدری. 4 مرتبہ ہوا شک صدر. ایک یہاں ہوا ہے, یہ آپ تقریباً 6 سال کی عمر میں ہوں گے. 6 بھی نہیں, 4 سال کی عمر میں, کیونکہ آپ علیہ السلام ڈبل ہوتے تھے. یعنی ایک بچہ 1 سال میں بڑھتا ہے نا جتنا, تو آپ علیہ السلام 2, یعنی کہ جو بچہ 2 سالوں میں بڑھتا ہے نا, وہ آپ 1 سال میں بڑھ جاتے تھے. جو بچہ یعنی کہ 1 سال میں بڑھتا ہے نا, آپ 6 مہینے میں بڑھ جاتے تھے. یعنی اتنا آپ گروتھ کرتے فوراً جلدی. تو باقی جو آپ معراج کے لیے آپ تشریف لے گئے, اس وقت بھی آپ علیہ السلام کا سینہ شک ہوا, اور پھر نکال کے اس کو دھویا گیا, اس میں نور بھرا گیا. تو وہ بھی وہاں, یہ بھی اس کو کہتے ہیں شک صدر. 3 مرتبہ. اچھا, یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا. جابر بن سمرہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لعارف حجرا, میں اس پتھر کو جانتا ہوں بے مکہ میں, کان یسلم علیہ, جو مجھ پر سلام بھیجتا تھا, قبل ان ابعث, میرے مبعوث ہونے سے پہلے. انی لعارف الان, اب بھی میں اس پتھر کو جانتا ہوں. یعنی میرے بعثت سے پہلے, اعلان نبوت سے پہلے وہ مجھ پر سلام بھیجتا تھا. اب سلام کیا تھا, وہ حضرت علی سے روایت ہے, السلام علیکم یا رسول اللہ کہتا تھا. تو ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. وہ پتھر سلام بھیجتا تھا, ہم درود بھیجتے ساتھ میں, قرآن پر عمل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں یہ درود کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ نبی علیہ السلام کی روایت ہے کہ پتھر بھی سلام بھیجتا تھا. تو وہ سلام بھیجتا تھا, ہمیں قرآن نے کیا حکم دیا ہے, درود و سلام کا, تو ہم دونوں بھیجتے ہیں, الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. اچھا, اگلی روایت میں جو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا, ان کا یہ ہے. آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جب انہوں نے چاند کے بارے میں بھی انہوں نے پوچھا کہ آپ کوئی نشانی دکھائے, تو آپ علیہ السلام نے فاراہم القمر, تو آپ نے چاند دکھایا ان کو, 2 حصے اس کے ہو گئے. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. ٹھیک ہے, اگر ان کی مزید تحقیق دیکھنا چاہتے ہیں, اس کا نمبر دیکھ لیں بخاری کا, اور پھر علامہ غلام رسول سعیدی کی شرح بخاری, اس کو دیکھیں, اور مسلم میں ہو تو شرح سے مسلم دیکھ لیں. ٹھیک ہے, مزید اس کی پوری اس میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی. اچھا, یہ ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, یہ میں نے کئی مرتبہ بتایا بھی ہے, سنایا بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد بھی رکھنا ہے. یہ واقعہ مسلم میں ہے.
ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے 5860 نمبر. اچھا، واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک ایک دماد شخص تھا نامی، مکی آیا، اسد شنو قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، وہ دم کرتا تھا، پھونک مارتا تھا، چل بھی بیمار ہے ٹھیک ہو جائے. تو اس نے مکے کے بیوقوفوں سے سن لیا کہ ان محمد محمد مجنون ہے. سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے نا کہ وہ دیکھیں گے کہ یہ انہوں نے مکے کے جتنے راستے تھے نا اس پر لوگ بٹھا رکھے تھے، کوئی بھی آئے نا آپ نے کہنا ہے کہ محمد مجنون ہے. اس لیے حدیث کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے سیرت پڑھنا بہت اہم ہے. یہ کتاب آپ لے لیں، سیرت رسول عربی ہے، سیرت مصطفیٰ ہے، یا ہمارا وہ لیکچر دیکھ لیں، 8 لیکچر ہیں غالباً سیرت پر، تو وہ ہم نے کروائی تھی اس سے پہلے، وہ ایک کورس کروایا تھا. تو سیرت بہت اہم ہے. اچھا، تو جب مکے آیا نا، دماد مکے آیا، تو لوگوں نے کہا کہ محمد مجنون ہے، اسے ملنا نہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس پر اعتماد نہ کرنا اس کی باتوں پر. فقال، اس نے کہا، دماد نے کہا کہ لو انی رأیت حاضر رجل، اگر میں نے اس بندے کو دیکھا نا، لعل اللہ یشفیہ علی یدی، شاید کہ اللہ اس کو میرے ہاتھوں سے شفا دے دے، یعنی کہ میں اس پر دم کروں، اللہ شاید شفا دے دے. لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ مجنون ہے. فقال ابن عباس کہتے ہیں فلاقیہ، ایک دن ملاقات ہو گئی دماد کی حضور کے ساتھ. فقال، دماد نے کہا، یا محمد، اے محمد، انی ارکی من حاضر ریح فہل لکا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو دم کر دوں. ٹھیک ہے جی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان الحمد للہ نحمد ونستعین من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. آپ نے یہاں تک پڑھ لیے. ان الحمد للہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اس سے مدد چاہتے ہیں. جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، اس کے رسول ہے. یہ آپ علیہ السلام نے پڑھا تو وہ حق بکا رہ گیا. فقال، اس نے کہا، عائد علیہ کلماتک، یہ جو کلمات دوبارہ دہرائے نا آپ، فعادہن علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ دہرا دیا تاکہ اس کا جو وہم ہے دور ہو جائے. پھر یہ نہ کہ ایک اور مرتبہ دہرائے، تو آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرا دیے. فقال، دماد کہنے لگا، لقد سمعت قول کہنتی، میں نے کاہنوں کی باتیں بھی سنی ہیں، جادوگروں کی باتیں بھی سنی ہیں، شاعروں کی باتیں بھی سنی ہیں. بتا نا، شاعر جو ہوتے ہیں زمین آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں، جادوگر بھی بڑے باتوں میں تگڑے ہوتے ہیں، کاہن بھی، تو میں نے ان کی باتیں بڑی سنی ہیں. فما سمیت مثل کلماتی کی ہاولا، لیکن اس طرح کی کلمات میں نے نہیں سنا ہے. یہ تو سمندر کی تہ تک جاتے ہیں. بس آپ اگر اپنا ہاتھ آگے کیجئے، ابا یہ کہ علی الاسلام، میں آپ سے بیعت کرتا ہوں اسلام پر. آپ علیہ السلام نے ہاتھ آگے کیا، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. ٹھیک ہے جی. بایعو، تو حضور نے آپ علیہ السلام کی بیعت کر لی. یہ واقعہ، اس میں بہت ساری، ایک آپ علیہ السلام کی ہمت، آپ کا صبر اس میں ہے کہ اگلا آپ کو مجنون سمجھ رہا ہے اور آپ اللہ کی حمد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ. دوسرا، اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا، یہ دم درود ہوتے تھے. ٹھیک ہے، اس پر بھی ہماری 2-3 ویڈیوز آئی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ دم جو ہے آپ علیہ السلام نے پہلے منع کر دیا تھا، کیونکہ اس میں شرکی الفاظ ہوتے تھے. تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم دم کرتے ہیں، بچھو کسی کو کاٹ لے، ڈس لے تو اس کو فائدہ ہو جاتا ہے. فرمایا وہ دم لیا، وہ دم لایا گیا. فرمایا ٹھیک ہے، یہ کرو، اچھے کلمات ہیں. ہر وہ دم جس میں شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے، قرآن و حدیث کے مخالف نہیں چیز، تو وہ آپ دم کر سکتے ہیں. تو یہ دم کرنا حضور کے زمانے سے شروع ہے. یہ آپ نے پھر آپ علیہ السلام کا صبر دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اور کس طرح پھر وہ کیا ہو گیا، مسلمان بھی ہو گیا. اس کو آپ نے یاد رکھنا، گائے بغیر جہاں موقع ملے سنانا ہے. ٹھیک ہے. اگلی جو آگے روایت آ رہی ہے بہت ہی اعلیٰ، یہ تو اس پر تو ٹائم چاہیے ہوگا کافی سارا. غالباً ہم نے اس پہ پہلے ڈسکس کیا ہے. یہ ابو سفیان اور ہرقل بادشاہ کے مابین ہوا تھا، یہ مکالمہ ہوا تھا جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی. تو اس کے بعد پھر یہ ابو سفیان شام کو گئے تھے، وہاں ہرقل بادشاہ کو حضور نے خط بھیجا تھا. تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی وہاں جو مکے سے جو لوگ آئے ہیں ان کو بلا کے لے آؤ، عرب سے جو آئے ہیں. تو اس میں ابو سفیان کو بھی بلایا گیا،
تو بادشاہ نے کہا کہ اس میں سب سے قریب جو اس کے ہے نا اس کو بلاؤ. تو ابو سفیان نے کہا جی میں سب سے ان کے قریبی رشتے داری میں. تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے سوال کرنا ہے، تو میں نے جواب دینا ہے، اور باقی لوگوں کو پیچھے کھڑا کر دینا ہے. اگر یہ غلط بیانی کرے تو پیچھے والے بتا دیں. تو ابو سفیان کہتے ہیں میں مسلمان نہیں تھا، میری کوشش تھی کہ میں جھوٹ بولوں، لیکن وہاں پھر مجھے یہ تھا کہ مجھ پر پیچھے والے انکار کر دیں گے. تو اس نے پھر ابو سفیان سے سوالات کیے، جس کا میں آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو اچھا، سوال کیا، پہلا اس نے سوال کیا کہ اس کا حسب کیسا ہے، اس کا نسب کیسا ہے. تو میں نے کہا اس کا نسب اچھا ہے. ٹھیک ہے. اس نے کہا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ رہا ہے. میں نے کہا نہیں. تو اس نے کہا کہ تم میں سے کسی نے اس پر تہمت لگائی جھوٹ کی. تو میں نے کہا نہیں. اس نے کہا اس کے جو ہے ماننے والے غریب آدمی ہے کہ امیر ہے. انہوں نے کہا جی غریب ہے. اچھا وہ بڑھ رہے ہیں کہ زیادہ ہو رہے ہیں؟ جی زیادہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے دین میں سے کوئی نکلا بھی؟ ان کا جی کوئی نہیں نکلا. لڑائی ہوئی آپس میں؟ جی ہوئی ہے. اس کا کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ کبھی ہم جیتے ہیں کبھی وہ جیتے ہیں. کبھی اس نے دھوکہ کیا؟ نہیں دھوکہ نہیں کیا. لیکن ابھی مدت ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا کرتا ہے. کہتے یہ میں ملانے کے چکر میں لگ گیا کہ صلح حدیبیہ ابھی ہوئی ہے، پتہ نہیں یہ پتہ نہیں پورا کرتا نہیں کرتا. لیکن بادشاہ نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی. تمہیں کیا حکم دیتا ہے؟ جی نماز کا حکم دیتا ہے، اچھائی حکم دیتا ہے، کہتا ہے برے کاموں سے دور رہو. تو بادشاہ نے پھر اس کے جواب دیے. اس نے کہا تو نے کہا اس کا نسب اچھا ہے، تو نبی ہوتے اچھے نسب والے ہیں. تو نے کہا میں نے جب تم سے پوچھا کہ اس کے بڑوں میں سے کوئی بادشاہ تو نہیں گزرا؟ تو نے کہا نہیں. تو اگر اس کے بڑوں میں سے کوئی بادشاہ گزرتا تو میں یہ سمجھتا کہ شاید اس نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ اس وجہ سے اپنی دوبارہ بادشاہی حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ بھی بات نہیں. پھر تم نے کہا کہ اس کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے، نبی جو آتے ہیں ان کے ماننے والے بڑھتے ہیں. پھر میں نے کہا اس کے ماننے والے غریب ہیں کہ امیر ہیں؟ تو نے کہا وہ غریب ہیں. شروع میں غریب ہی تھے سارے. تو بلال جیسے اور عمار جیسے، تو نبیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، ماننے والے پہلے غریب ہی ہوتے ہیں سارے. اچھا تم نے کہا، میں نے پوچھا تھا اس نے کوئی جھوٹ تو بولا نہیں بولا؟ اس نے کہا نہیں جھوٹ نہیں بولا کبھی. جو لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا تو اللہ پر جھوٹ کیسے بولے گا؟ وہ ساری باتیں بادشاہ مانی جائے. ٹھیک ہے جی. بادشاہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میں ان کے پاس اس وقت ہوتا تو میں ان کے پاؤں دھوتا. جب یہ بات بادشاہ نے کی جناب شور مچ گیا اس کے وزیروں کا مشیروں کا. تو ابو سفیان کہتے ہیں ہم باہر نکلے، ہم نے کہا محمد کی بادشاہ تو یہاں تک آ گئی ہے. تو یہ اس کا خلاصہ میں نے آپ کو عرض گزار کیا. اس کو جلدی دیکھیے گا پوری تفصیل کے ساتھ. غالباً یہ 7 نمبر روایت بخاری میں ہے. تو یہ بڑے علمی باتیں ہیں جو آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ٹائم نکالنا ہے. ٹھیک ہے جی. چونکہ ابھی یہ ہمارا کورس ہے جو ہے وہ 5 مہینے کا تھا. تو مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ اس کو ہم نے سال کا کرنا تھا، یہ 10 مہینے کا کرنا تھا. پھر ایک حدیث پر ہم نے ڈسکس کرنی تھی اور اس کو وضاحت سے کرنا تھا. تو انشاءاللہ اگلا جو ہمارا کورس ہوگا مسلم کا ہوگا، وہ ہوگا 10 مہینے کا عید کے بعد. تو اس میں بھی اگر آپ شامل ہوں گے زیادہ تر یہ باتیں وہاں بھی آ جائیں گی انشاءاللہ. وہاں پھر ہم تفصیل سے اس کی کیا کریں گے، گفتگو کریں گے. لیکن ابھی اتنا آپ کو بتا دیا اس کو خلاصہ، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی گیلانی صاحب یہاں تک کا جو ہم نے کچھ پڑھا کچھ سمجھ آیا، کچھ بیان کر سکتے ہیں؟ جی گیلانی صاحب، کوئی آپ میں سے اور کوئی بھائی ابھی آگے ہے؟ ابھی جائیں گے دو یہاں تک. چلے آگے ہم جاتے ہیں. اگلا باب ہے ہمارا معراج کا. یہ آپ نے اکثر سنا ہے. یہ مشکات المصابیح معراج کی پوری ڈیٹیل ہے بہترین طریقے سے کہ آپ علیہ السلام کو معراج کیسے ہوئی. آپ علیہ السلام یہ ٹھیک ہے، آپ کو حتیم پر آپ سوئے ہوئے تھے. ٹھیک، ام ہانی کے گھر میں سوئے تھے، پھر وہاں سے حتیم میں آئے دوسری روایت میں. وہاں سے پھر جو ہے آپ علیہ السلام یہ ہے فاستخرج کل بھی میرے دل کو نکالا گیا. پھر اس کو ایک سونے کا ایک تشت تھا، یعنی کہ ٹرے تھی، اس میں ایمان بھرا ہوا تھا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو دھویا گیا میرے دل کو. ٹھیک ہے. یہ پھر آپ علیہ السلام کو
जमज़म के पानी और ईमान की हिकमत से आपके दिल को भरा गया। फिर एक जानवर लाया गया जो खच्चर से थोड़ा छोटा है और गधे से बड़ा है, सफेद है, इसे बुराक कहते हैं। जहाँ उसके कदम लगते थे वहां उसका, जहाँ वो यानी जहाँ उसकी नजर पड़ती थी वहां उसका कदम पड़ता था। फिर जबरील लेके चले गए पहले आसमान, यहाँ पहले आसमान का जिक्र है, दूसरों में उधर जाने का है, जो है ना मस्जिद अक्सा की तरफ। या पहले आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, फिर दूसरे पर जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तीसरे पर हजरत जो है वो सालेह अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र है, ठीक है, और बल्कि तीसरे से यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, ठीक है, चौथे से सालेह अलैहिस्सलाम, ठीक है जी, और पांचवें पे हारून अलैहिस्सलाम, छठे पर मूसा अलैहिस्सलाम, सातवें पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इस तरह आप अपने रब के करीब गए। इस पर पूरी हमारी वीडियोस हैं। आसमानों पर अल्लाह से दीदार हुआ, कलाम हुआ, 50 नमाजें अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाई, और ये फरमाया कि जो आपका उम्मत शिरक नहीं करेगा उसे बख्शा जाएगा। और सूरह बकरा की आखिरी आयत हैं वो दी गई, ठीक है जी। तो ये आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मेराज आप सुनते रहते, इसको जरूर देखिएगा, तो इंशाल्लाह इसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। अगला है मौजज़ात, आप इस्लाम को जो अल्लाह ने मौजज़ात दी है, ठीक है। पहला मौजज़ा, जब आप हिजरत के लिए जा रहे थे तो आपने अपने कदमों की तरफ देखा, ठीक है, तो अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा नजर तो इला अक़दामिल मुशरिकीन, ठीक है, हम गार में हैं और हम देख रहे हैं। तो फ़कुल या रसूलल्लाह लौ अन्ना हाज़ा नज़र इला क़दमिही अबसरना, अगर वो अपने कदमों को देख लेंगे, हमें नीचे देखेंगे तो हमें देख लेंगे। फरमाया ए बकर मा ज़न्नक बिस्नैनि अल्लाहु सालिसुहुमा, तो उन दोनों के साथ क्या तुम्हारा गुमान है जो तीसरा उनके साथ अल्लाह है। यानी ये भी आपका मौज़ा है कि वो कुफार ऊपर हैं और आप नीचे हैं, सिर्फ नीचे देखेंगे तो आप तो पहचान लेंगे, लेकिन अल्लाह ने उनको इससे दूर रखा, ठीक है जी। अगला भी हिजरत वाला वाक़या है, और आगे अब्दुल्ला बिन सलाम जो है वो यहूदी थे, फिर मुसलमान हुए। तो आप मदीने में पहुंचे, वो आया, पूछा कि मैंने 3 सवाल करने हैं, ठीक है जी। पहला सवाल ये है कि क़यामत की निशानियों में से, ठीक है ना, ये कि जन्नती, अच्छा क़यामत की निशानी कौन सी है। दूसरा है कि जन्नतियों को पहला सबसे खाना कौन सा मिलेगा। और तीसरा ये कि जो बच्चा होता है बाज़ औक़ात माँ के मुशाबे होता है, बाज़ औक़ात बाप के मुशाबे होता है, उसकी वजह क्या है। तो आपने फरमाया कि मुझे अभी जिब्रील ने अभी बताया है कि क़यामत की निशानी में से एक आग होगी जो लोगों को मशरिक़ से मग़रिब की तरफ धकेल देगी, और खाना जन्नतियों को सबसे पहले मछली की कलेजी मिलेगी। और जब मर्द का पानी गालिब आ जाए तो बच्चे के नक्श-नैन मर्द की तरफ होते हैं, और औरत का पानी गालिब आ जाए तो बच्चे के नक्श-नैन औरत की तरफ आते हैं। तो फिर उन्हें कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। ये अब्दुल्ला बिन सलाम सहाबी बन गए, ठीक है जी। इसी तरह आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आगे मौजज़ात का जिक्र है। खंदक में हज़रत जाबिर वाला वाक़या कि आप अलैहिस्सलाम को कहा गया कि या रसूल, एक चट्टान है जो आ गई है और हथौड़े मार रहे हैं लेकिन वो टूट नहीं रही। तो आप अलैहिस्सलाम नीचे उतरे और कुदाल लिया, हथौड़ा लिया और मारा, तो रेत की तरह वो टूट गई। तो जाबिर कहते हैं कि मैंने देखा कि आप अलैहिस्सलाम ने पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं, 3 दिन से खाना नहीं खाया। मैं घर गया और घर वालों को कहा कि कुछ है, उन्होंने कहा जी हाँ थोड़े से जौ हैं और एक बकरी का बच्चा है। तो मैंने बकरी के बच्चे को ज़िबह किया, मेरी बेगम ने 2 जौ पीसे और मैं हुजूर के पास आ गया, रसूलल्लाह तो 2-4 साथी ले आइएगा आपके लिए, मैंने खाना तैयार किया है। आप अलैहिस्सलाम ऊंची आवाज से कहा, ये खंदक वालों, जाबिर का खाना है, आओ चलिए। तो हुजूर ने फरमाया, जाबिर जब तक मैं ना उस वक्त आपने हांडिया नीचे नहीं उतारनी आग से और रोटियां नहीं बनानी। हुजूर गए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआबी दहन डाला उसमें और फरमाया कि रोटियां पकाने वाली साथ में लाओ, कोई और रोटियां पकाते जाओ। रोटियां पकाते गए और हंडिया को आग से नीचे नहीं उतारना, वहां से अपना जो है वो सालन निकालते गए। तो 1000 सहाबा थे, सब ने पेट भर के खाना खाया। तकरीबन 4 किलो आटा था और 3-4 किलो का वो बकरा था। तो ये आप अलैहिस्सलाम का क्या है, मौजज़ा है, ठीक है जी। इसी तरह और बहुत सारे मौजज़ात
جو ہے وہ اس ٹاپک میں آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ان میں سے چند جو ہے اس کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ یزید بن ابی عبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمہ بن اکوا کے جو پنڈلی تھی نا اس میں نے نشان دیکھے، تو میں نے کہا یہ کیا نشانات ہے آپ کی پنڈلی پر؟ کہنے لگے یہ مجھے نا چوٹ آئی تھی خیبر کے موقع پر، لوگوں نے کہا بھی سلمہ شہید ہو جائے گا، اتنی سخت چوٹ تھی۔ میں حضور کے پاس گیا، آپ علیہ السلام نے 3 دم کیے تو جناب علی میری ٹانگ ٹھیک ہو گئی، اور آج تک میں نے اس میں سے کوئی شکایت ہی نہیں پائی، اس کے بعد درد ہی نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے دم کیا تو جناب علی میری ٹانگ بھی ٹھیک ہو گئی، کوئی درد نہیں ہوا۔ اس سے پچھلے روایت میں ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں میری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی تو آپ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، میری ٹانگ کیا ہو گئی، ٹھیک ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح کے واقعات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات میں شامل ہیں، تو اس کو آپ ہم پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ذوالخویسرا کا واقعہ بھی یہاں آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ ابو ہریرہ کی والدہ کیسے مسلمان ہوئی یہ آپ بیان کر سکتے ہیں بڑا، کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو ایمان کی دعوت دیتا تھا، مسلمان نہیں تھی، مشرک تھی، ٹھیک ہے۔ تو ایک دن اس نے نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہا، تو مجھے بڑا دکھ ہوا، میں حضور کے پاس آیا، میں رو رہا تھا، یا رسول اللہ میری والدہ کے لیے دعا کرے اللہ اس کو ہدایت دے۔ تو آپ علیہ السلام نے دعا کی اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ کہتا میں پھر نکلا خوشی خوشی، حضور نے دعا کی تو پھر قبول ہی ہوگی۔ آپ علیہ السلام میں دروازے کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا دروازہ بند ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں نے امی خشفقت، میں اپنی امی کے قدموں کی آہٹ میں نے سنی، وہ آئی، دروازہ کھولا اور کہا یا ابو ہریرہ ٹھہریے، یعنی اب دروازہ بند تھا نا، تو فرمایا ابو ہریرہ ٹھہریے۔ تو میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی کہ آپ میری والدہ جو ہے وہ غسل کر رہی ہیں، پھر کپڑے پہنے اور جلدی آئی، دروازہ کھولا اور کہا ابو ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کیا بات ہے، آپ علیہ السلام نے دعا کی اور گھر میں مسلمان ہو گئے۔ فرجعت الی رسول اللہ وانا ابکی من الفرح، حضور کے بعد پھر میں لوٹا اور خوشی خوشی رو رہا تھا، یعنی خوشی کے آنسو تھے۔ فحمد اللہ، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا ایمان، اور بہت سارے اس میں آپ کو معجزات اور کلامات آپ کو ملیں گے۔ اگلا باب کرامات کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی بہت سارا، اس پر ہماری کافی ساری ویڈیوز ہیں کرامات کے بارے میں، 1-2 کرامتیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں اسید بن حدیر عباد بن بشر، یہ دونوں حضور سے ملنے آئے کسی بات کام کے لیے۔ جب یہ جانے لگے، اندھیری رات تھی، ان میں سے ایک کی لاٹھی روشن ہو گئی، آگے گئے، ایک طرف انہوں نے جانا تھا، دوسرے نے دوسری طرف جانا تھا، دونوں کی لاٹھیاں روشن ہو گئی۔ یہ بھی کیا ہے، کرامت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح حضرت ابو بکر کی کرامت ہے کہ آپ مہمان لے کے گئے اور کھانے میں برکت ہو گئی، گھر والوں نے کھایا، مہمان نے کھایا اور بچ گیا، پھر حضور کے پاس لے آئے، وہاں بھی کوئی قافلہ آیا تھا ان کو کھلایا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت ساری اس میں کرامات۔ اور وہ جو حضرت عمر نے دیکھا تھا، یا سارد الجبل کہا تھا آپ نے، تو وہ کرامت بھی آپ کو یہ ملے گی 5954 روایت میں، ٹھیک ہے۔ یا سارد الجبل آپ نے کہا تھا۔ اگلا باب آپ علیہ السلام کی ہجرت کا۔ سب سے پہلے مدینے جو ہے مصعب بن عمیر آئے، عبداللہ بن ام مکتوم آئے، لوگوں کو انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم دی ہجرت کر کے جب آئے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر آئے، دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان آئے، ٹھیک ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام منبر پر تشریف فرما تھے، فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہے یا میرے پاس آنے، یعنی اللہ کے پاس۔ تو اس نے پھر اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا، تو ابو بکر رونے لگے۔ ہم نے کہا ان کو کیا ہوا رونے لگے ہیں؟ تو بعد میں پتہ چلا کہ ان کو ہی پتہ ہے کہ یہ جو بندہ وہ حضور ہے، کہ حضور نے آخرت کو چنا اور ان قریب آپ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے کے جائیں گے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے آخری دنوں میں احد کے جو شہید تھے ان پر آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی 8 سال بعد، اور پھر فرمایا کہ میں تمہارا پیش رو ہوں حوض کوثر پر، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تمہارے لیے خزانے زمین کے نکالے گا، مجھے تم پر شرک کا خوف نہیں ہے، لیکن مجھے دنیا میں پڑنے کا خوف ہے، ٹھیک ہے، کہ تم دنیا میں پڑ جاؤ گے۔ تو
تو یہ آپ علیہ السلام نے بتایا کہ تم دنیا کو ہر کچھ نہ سمجھنا، آخرت کی فکر آپ نے لازمی رکھنی ہے. تو یہ باب آپ علیہ السلام کی ہجرت کا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ. اچھا، اس سے آگے ایک دو باب ہیں جو ہم مکمل کرنا چاہیں گے. اس میں قریش کے مناقب. ٹھیک ہے جی، قریش کے فرمایا کہ قریش کے لوگ تابع ہوں گے. حالت کفر میں بھی لوگ قریش کے تابع تھے اور حالت اسلام میں بھی. ٹھیک ہے جی، اور قریش ہی میں خلیفے ہوں گے. اور آپ علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ 30 سال یہ خلافت رہے گی. ٹھیک ہے جی، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، اور 6 مہینے جو تھے نا وہ حضرت امام حسن کے تھے. ٹھیک ہے جی. حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ثقیف میں ایک کذاب ہوگا، ایک مبیر ہوگا. ٹھیک ہے جی. عبداللہ بن اسما کہتے ہیں کہ کذاب کون ہے؟ مختار ثقفی ہے، اور مبیر یعنی جو ظالم ہے وہ حجاج بن یوسف ہے. تو یہ عبداللہ بن مختار ثقفی جو تھا، یہ اس نے جو ہے نا یہ شیعہ حضرات کے جو نزدیک اس کا بڑا رتبہ ہے. لیکن ہمارے ہاں اس کی کیا وجاہت ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہے کہ اس نے بڑا اچھا کام کیا کہ جتنے بھی قاتلین تھے نا، جو حضرت حسین کے قاتلین تھے نا، جتنے بھی لوگ تھے جو یزید کی فوج میں تھے، اس نے ایک تحریک چلائی تھی. کس نے؟ مختار ثقفی نے. کافی لوگ اس کی تحریک میں شامل ہوئے اور چن چن کے انہوں نے ان قاتلین کو پکڑا اور مارا. لیکن بعد میں شہرت کو سنبھال نہ سکا اور اس نے پھر نبوت کا اعلان کر دیا. مطلب پھر نبوت کا اعلان کرے تو مسلمان نہیں رہتا. تو اس پہ ہماری کافی سارے ویڈیوز ہیں، مسلم میں کئی روایات ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ادھر یہ مسلم میں یہ بھی روایت ہے. مسند احمد میں کافی سارے روایت ہیں. مسلم میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی جو والدہ ہے نا، انہوں نے حجاج بن یوسف کو کہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ ایک کذاب ہوگا، ایک مبیر ہوگا. کذاب کو ہم نے دیکھ لیا اور مبیر تو ہے. ٹھیک ہے نا، الکذاب فرعی نہ ہو، تو ہم نے اس کو دیکھ لیا. تو کذاب کون ہے؟ کس کو ہم نے دیکھی ہے؟ تو وہی تھا مختار ثقفی. ٹھیک ہے، اور مبیر تو ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں فرماتے ان رسول اللہ علیہ وسلم حدثنا، حضور نے ہمیں بتایا تھا کہ ان فی ثقیف، ثقیف میں ایک کذاب ہوگا، ایک مبیر ہوگا. کذاب ظاہر ہے وہ جو حضور نے فرمایا نا کہ میرے بعد 30 کذاب ہوں گے، 30 جھوٹے ہوں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے. اس نے پھر نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا، اس لیے پھر اہل سنت میں اس کا مقام نہیں رہا. کام تو اچھا کیا، لیکن وہ جب وہ ہو گئے، جیسے غلام احمد قادیانی بڑی کتابیں لکھی اس نے، اہل سنت علماء تھا، مسلمانوں کا عالم تھا، لیکن جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا ہر چیز ختم ہو گئی. تو یہ بھی مختار ثقفی بھی ایسا ہی ہے. بہت سارے لوگ پھر کہتے نہیں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، حالانکہ کتابوں میں موجود ہے. مسند احمد میں 5 روایتیں، میرے اس پہ ویڈیوز ہیں، اور جتنے محدثین نے سب نے لکھا ہے. ٹھیک ہے جی، تو ہماری کوئی دشمنی نہیں کہ ہم کسی کو ایسے کہتے ہیں. محدثین نے لکھا ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں. مبیر کون ہے؟ وہ ظالم کون ہے؟ یہ مختار اپنا حجاج بن یوسف، اس نے کئی لوگوں کو شہید کیا. تو یہ ثقیف قبیلہ ہے، اس میں سے یہ لوگ تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں تک نبی علیہ السلام کے فضائل، برکات، معجزات، معراج، یہاں آج ہمارا کیا ہو گیا؟ یہ مکمل ہو گیا. کل جو ہو گیا صحابہ کرام علیہ رضوان کے مناقب، اور پھر انشاءاللہ دی اینڈ ہو جائے گا اس ہمارے کورس کا.